بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی کے لیے ہمارا آج کا انتخاب حصہ غزل کی پہلی غزل ہے جو میر تقی میر کا کلام ہے۔ آپ کے سالانہ پرچے میں حصہ سوم کا سوال نمبر 5 غزل پہ مشتمل ہوتا ہے، جبکہ آپ کی درسی کتاب میں تیسرا حصہ نثر نظم کے بعد غزل ہے۔ ہم آج میر تقی میر کے کلام سے غزل پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 160 سے 164 تک میر تقی میر کی 2 غزلیات کا مکمل حوالہ موجود ہے۔ اپنے پچھلے لیکچرز کی طرح آغاز کریں گے ہم شاعر کے ایک مختصر تعارف کے ساتھ، تاکہ ہمیں شاعر کا کلام سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، غزل کے حوالے سے 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ نظم کسی موضوع کی پابند ہوتی ہے۔ نظم میں شاعر ایک ہی موضوع کے گرد اپنے الفاظ کا دائرہ محدود رکھتا ہے، اور وہ اول تا آخر ایک وحدت کا تاثر دیتے ہوئے اسی موضوع کے گرد اپنے الفاظ پیش کرتا ہے، جبکہ غزل کسی موضوع کی پابند نہیں ہوتی۔ غزل کا ہر مصرع، ہر شعر، ہر دوسرا شعر، ہر تیسرا شعر، بلکہ قدم بقدم آگے بڑھنے والا نیا مصرع، نیا شعر ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے۔ غزل کسی ایک موضوع کی پابند نہیں۔ غزل میں مذہب، معاشرت، ثقافت، سیاست، عشق و عاشقی، اس قسم کے تمام موضوعات غزل کا حصہ ہیں۔ میں نے آپ کو اصناف نظم میں غزل کے معنی یا غزل کی مختصر سی تعریف بھی دی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں یاد تو بھی ایک دفعہ اپنا وہ ڈاکومنٹ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ یہاں وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، اور اس لیے بھی نہیں کیونکہ جماعت نہم اور دہم میں آپ غزلیات پڑھ چکے ہیں، آپ غزل سے واقف ضرور ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پڑھی نہیں تو سنی ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سادہ لفظوں میں غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے عورتوں سے گفتگو کرنا، محبوب کا حسن و جمال بیان کرنا، عشق و عاشقی کی بات کرنا غزل کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قدیم شعراء نے غزل کا جو انداز اپنایا تھا، وہ انداز صرف محبوب کی گفتگو تک محدود تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب غزل میں مختلف موضوعات یا مختلف اقسام کا اضافہ ہوتا چلا گیا، یا اس میں گفتگو کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، تو غزل میں موضوعات کی پابندی نہ رہی۔ غزل کو صرف عورتوں سے یا محبوب سے گفتگو کی حد تک محدود نہ کیا گیا، بلکہ اس کے موضوعات کا دائرہ پھیلا دیا گیا۔ میر تقی میر کا تعلق بھی ایسے ہی شعراء سے ہے جنہوں نے غزل کو ایک جدت دی، انفرادیت دی، اور بڑے امتیازی انداز میں اسے سامنے لے کر آئے۔ آغاز کرتے ہیں شاعر کے تعارف سے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 160 جہاں شاعر کا مختصر حوالہ موجود ہے۔ میر تقی میر، پیدائش سن 1721، وفات سن 1810۔ میر تقی میر کی شاعری زندگی کے انقلابات کی ترجمان رہی ہے۔ انقلابات، بڑی تبدیلیاں، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں۔ ترجمان، عکاس، نمائندگی کرنے والا۔ یہاں اس جملے سے ایک بات سمجھ کر اگر ہم آگے بڑھیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی شاعر کا کلام اس کی دلی کیفیت کا عکاس ہوتا ہے، تو یہاں اس جملے کے حوالے سے وہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شاعری میں احساس کمتری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی شاعری پر رنج و الم کا ایک سایہ سا موجود رہتا ہے، یا اس کی شاعری رنج و الم میں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پس پردہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ میر تقی میر کی زندگی کچھ اس طرح کے واقعات سے دوچار رہی، ان کے حالات زندگی کچھ اس طرح سے رہے کہ جس میں انہیں قدم بقدم رنج و الم، دکھ، درد
ناامیدی، مایوسی، اس قسم کی کیفیات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے بھی ان کی غزل میں درد و غم کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض ناقدین تنقید نگار، تنقید کرنے والا، کسی رائٹنگ مٹیریل پر، کسی تحریری مواد پر اپنی رائے دینے والا، اور رائے دینے کے مختلف انداز ہیں۔ وہ تنقید برائے تنقید بھی ہو سکتی ہے، تنقید برائے طنز بھی، اور تنقید برائے اصلاح بھی۔ مقصد گہرے مطالعے کے بعد اپنی دلی کیفیت، اپنے جذبات یا اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ میر کو قنوتیت کا حامل شاعر بھی کہا ہے۔ قنوتیت کیا ہے؟ بنیادی طور پر قنوتیت ایک ایسا جذبہ یا ایک ایسا نظریہ ہے جس کے تحت انسان اپنے آپ کو ایک ہی خول میں بند کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر کسی اور کی رائے، کسی اور کا مشورہ اپنی زندگی پر یا خود پر کہیں بھی اپلائی نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے، اپنی موج مستی میں، اپنے دل کی بات مانتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اسے ایک طرح سے کچھ ناقدین نے منفی رویہ یا منفی سوچ کی پیداوار بھی کہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میر کے کلام میں احساس کمتری اور رنج و الم کا عنصر زیادہ تھا، تو یوں لگتا تھا جیسے وہ دنیا سے بالکل کٹ گئے ہیں، جیسے ان کی سوچ دنیا کے دوسرے جذبات اور دوسرے احساسات کے بالکل منفی ہو کر چلتی ہے، ان کی نفی کرتی ہے۔ تو یہاں اصطلاحاً معنی لیتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو قنوتیت سے مراد یہاں مایوسی بھی لی جا سکتی ہے، نا امیدی بھی لی جا سکتی ہے، ان کی منفی سوچ بھی لی جا سکتی ہے۔ میر تقی میر کا تخلیقی شعور، کچھ نیا کر گزرنے کی صلاحیت، کچھ نیا سامنے لانے کی قابلیت، مایوسیوں کی نشاندہی کر کے بھی گم کر دینے والی یاسیت کی منزل سے، نا امیدی کی منزل سے نہ صرف فاصلے پر رہتا ہے بلکہ زیر سطح ایک نشاطیہ احساس کو جگانے کا باعث بھی بنتا رہتا ہے۔ نشاطیہ لفظ نشاط سے نکلا ہوا ہے، نشاط خوشی یا مسرت، نشاطیہ احساس خوشی کا ایک احساس، مسرت کا ایک احساس۔ قواعد کی روح سے اسے اسم کیفیت بھی کہتے ہیں۔ یہ صفت ذاتی بھی ہے کیونکہ انسانی زندگی کے جذبات کی عکاسی کر رہی ہے، اس کی کیفیت یا اس کا احساس بیان کر رہی ہے، بلکہ زیر سطح ایک نشاطیہ احساس کو جگانے کا باعث بھی بنتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا، معاصرین ان کے ہم عصروں نے، ان کے عہد کے لوگوں نے، ان کے کلام کو پڑھنے والے، ان کے عہد سے تعلق رکھنے والے، انہی کے زمانے کے لوگ، انہی کے ہم عمر، انہی کے زمانے کے لوگ، بلکہ اب تک کے تمام مستند ناقدین۔ مستند کیا ہے؟ سند یافتہ، تصدیق کے ساتھ، جس کی بات اتھینٹک مانی جائے، جس کی بات میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ یا مبالغہ موجود نہ ہو، اور غزل کے معتبر شعراء نے معتبر قابل میر کے کلام کی ہمگیریت، کسی اور کی سوچ نہ ماننے والا۔ آپ اصطلاح میں اس کے معنی دیکھیں تو جیسے ہم نے قنوتیت کو واضح کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے اپنی سوچ، اپنے خیالات کے ساتھ چلنا، کسی اور کی رائے اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا۔ نشتریت سے مراد یہاں پر ہے پرتاثیر، گہرا اثر رکھنے والی، اور افادیت فائدہ کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے۔ غالب جیسے یگانہ روزگار شاعر نے برملا یہ کہا، برملا علی الاعلان، سب کے سامنے، بغیر کسی ڈر یا خوف کے۔ غالب نے میر کے بارے میں اپنی جس رائے کا اظہار کیا، وہ رائے یہاں شعر کی صورت میں موجود ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ قدیم اردو کا نام ہے، جیسے اردو، ہندی، ریختہ، اردو معلیٰ، یہ اردو زبان کے پرانے نام تھے۔ یہ ہم تک پہنچتے پہنچتے، ہمارے دستور تک چلتے چلتے صرف اردو رہ گیا، تو غالب نے یہاں اردو زبان کا قدیم نام استعمال کیا ہے، ریختہ۔ غالب کہتا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، یعنی اردو زبان میں ماہر یا قابل شاعر صرف تم ہی نہیں ہو غالب۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا،
کہا جاتا ہے کہ تم سے پہلے کسی زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے شعر کا اگر ہم ایک مرکزی خیال کے تناظر میں دیکھیں تو غالب کہنا چاہتا ہے کہ ریختہ یا اردو یا ہندی یا اردو معلیٰ، اس زبان کا اکیلا اکیلا میں ہی شاعر نہیں ہوں، میری ہی ماہرانہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے بھی ایک نام کہیں میر گزرا ہے جو اپنے کلام میں بے مثال شاعر تھا۔ میر کو خدائے سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میر کا اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ ندرت ایک نیا انداز، جدت کے ساتھ، انفرادیت منفرد ہونا، سب سے الگ ہونا۔ ان کے کلام میں روزمرہ اور محاورے کا التزام بخوبی موجود ہے۔ التزام لفظ لازم سے نکلا ہوا ہے، لازمی ہونا، ضروری ہونا، ہر حال میں شامل ہونا۔ ان کے عہد کو اردو شاعری کے زرعی عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو 6 ضخیم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کتاب، موٹی کتاب، بھاری کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اب وہ اس کا بھاری پن یا اس کا موٹا ہونا کس حوالے سے وہاں متحمل ہے؟ اس کے اوراق یا اس کے صفحات کی تعداد زیادہ ہونے کے حوالے سے۔ یعنی جو کتاب اپنی جلد میں جتنے زیادہ صفحات رکھے گی، ہم اسے ادبی زبان میں یا ہم اسے اپنی زبان میں یہاں پر کیا کہیں گے کہ وہ ایک ضخیم مجموعہ ہے، وہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ 6 ضخیم مجموعہ ہے کلام دیے جن کی قدر و قیمت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گویا میر تقی میر کا یہ دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ پہلے غالب کا حوالہ دیا گیا کہ غالب نے میر کے بارے میں کیا کہا، اب میر نے خود اپنے کلام کے بارے میں، خود اپنی غزل گوئی کے بارے میں کیا اندازہ لگایا۔ کچھ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ سادہ لفظوں میں اپنا حوالہ دیتے ہوئے اپنے کلام کی وضاحت کر دی کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا میں میری شہرت ہے، مجھے اپنے کلام کی وجہ سے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے تصدیق کے ساتھ مانا جاتا ہے، اسے تسلیم کیا جاتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ میر کی تصانیف میں 6 دیوان اردو، دیوان میر فارسی، ذکر میر ان کی خود نوشت اور نکات الشعراء ان کا ایک تذکرہ شامل ہے۔ میر کے حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ جو آپ کو اشعار کی تشریح میں کام آئے گا، وہ ایک نظر میرے ساتھ دیکھیے گا یہاں پر۔ میر تقی میر سن 1721 سن پیدائش اور سن 1810 سن وفات۔ اردو غزل گوئی میں جن شعراء کو کمال حاصل رہا ان میں میر تقی میر کو بلند مقام حاصل ہے۔ میر کے لیے سرتاج الشعراء اور خدائے سخن جیسے القابات استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کے کلام پر اپنے دور کی گہری چھاپ نمایاں ہے، لیکن غزل کا منفرد لب و لہجہ انہیں امر کر گیا۔ اب ان کا منفرد لب و لہجہ کیا تھا؟ ان کے کلام کا ایک منفرد انداز تھا۔ میر کے کلام میں غم کا عنصر نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام میں کیا کیا خصوصیات ہیں؟ سادگی، سلاست، اخلاص، فصاحت و بلاغت، آفاقیت، ہمہ گیریت، ناصحانہ انداز، دنیا کی بے ثباتی، درد مندی، تصور غم، طنز، بلند حوصلگی، جدت، غنائیت، بیانیہ و خطابیہ انداز، تشبیہات کا استعمال، یہ تمام خصوصیات میر کے کلام کا حصہ ہیں۔ اس میں سے اگر 2-4 بھی آپ کو یاد رہ گئیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا حوالہ مضبوط ہوگا۔ حسرت موہانی نے میر کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں۔ غالب نے کیا کہا، خود میر نے کیا کہا، حسرت موہانی نے کیا کہا۔ ان تینوں اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میر تقی میر کا کلام یا میر کا اسلوب بیان کوئی عام نہیں تھا، کسی عام شاعر کا کلام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بے مثال حیثیت رکھتا تھا۔ غزل کی طرف بڑھیں گے ہم، میرے ساتھ ساتھ ایک نظر دیکھیے گا۔ اشعار کے ساتھ میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں
مفہوم سے کچھ زیادہ بڑھ کر تھوڑا سا تشریح کے انداز میں تفصیل دینے کی کوشش کی۔ ایک ایک شعر بھی میں نے اضافی اس میں شامل کر دیا تاکہ جب آپ اپنے نوٹس میں سے اشعار کی تشریح دیکھیں، مشکل الفاظ کا مفہوم دیکھیں، اور یہاں آپ کے سامنے موجود سلائیڈز پر جب آپ یہ مفہوم دیکھیں تو یہ دو تین چیزیں مل کر آپ کو اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ میسر ہو اور آپ ایک بہترین تشریح ترتیب دے سکیں۔ تشریح کتنی طویل ہونی چاہیے؟ تشریح کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرا ارادہ تو ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی یہ دو غزلیات انشاءاللہ اس ہفتے میں مکمل کرنے کے بعد، ایک آج کے لیکچر میں اور ایک تھرسڈے کے لیکچر میں یا جمعرات کے لیکچر میں مکمل کرنے کے بعد، اگلے ہفتے میں ہم اپنے سالانہ پرچے کا حصہ سوم ایک نظر غور سے دیکھیں گے، اسے حل کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے، جس میں سوال نمبر 3، 4، 5 زیر بحث ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے سوال اپنے پرچے میں اگر آپ غور کریں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی میرے خیال سے شاید پی ڈی ایف کی فارم میں اٹیچ کیا تھا آپ کے پہلے یا دوسرے لیکچر کے ساتھ، اور ویسے آپ کو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی دستیاب ہوگا پرچہ، اس میں نثر کی تشریح، نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح، ان 3 سوالات پر میرا فوکس ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے میں ہم تشریح کا پیٹرن یا تشریح کا طریقہ کار سمجھیں گے۔ پہلا شعر دیکھیے صفحہ نمبر 161 پر، میر کی پہلی غزل: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اشعار میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے حوالے سے معنی دیکھیے۔ فقیرانہ آئے، لفظ فقیر سے نکلا ہوا ہے۔ فقیرانہ آئے، فقیروں کی طرح آئے، یہاں مطلب کیا ہے کہنے کا؟ عاجزی سے، بے بسی کے انداز میں۔ صدا کر چلے، آواز دے کر چلے گئے۔ فقیر جب بھی کہیں کسی در پر کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اونچی آواز میں ایک پکار کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میاں، میاں سے مراد تمام دنیا کو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے محبوب یا دوست کو بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ میاں خوش رہو، یعنی تمہیں خوشی نصیب ہو، تمہیں خوشی مبارک ہو، ہم دعا کر چلے، ہم تو ہر طرح سے دعا کرتے چلے۔ اب یہاں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ میر کا ایک قلندرانہ مزاج اس شعر میں جھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر مثال کس چیز کی پکڑی کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو انہوں نے ایک فقیر کہہ کے مخاطب کیا۔ اب فقیر کہہ کے کیوں مخاطب کیا؟ کہ اچھا ہے یا برا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے، جھولی بھر کر کسی دروازے سے جائیں یا خالی ہاتھ جائیں، دونوں صورتوں میں فقیر کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ دعا دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کے سامنے اپنی ذات ایک فقیر کی طرح بیان کر رہا ہے، اور یہاں فقیر سے اس کی مراد عاجزی، اس کی مسکینی، اس کی بے بسی ہے، یعنی وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میر کا قلندرانہ مزاج جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک فقیر کی طرح دنیا میں آنا، ایک فقیر کی شکر و عاجزی کی انتہا، جس در سے مل گیا تو دعا دی، اور اگر کسی در سے خالی ہاتھ لوٹ آئے تو بھی دعائیہ کلمات ہی زبان سے ادا کیے۔ مجھ سے میرے محبوب کا تعلق وفا سے منسوب نہ سہی، لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ میرا محبوب ہر دم خوش رہے، مجھے اس سے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، میں محبوب کے حق میں دعا کرتے ہوئے ہی دنیا سے چلا گیا۔ اب اس نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیسے کیا؟ ظاہر ہے کوئی بھی عاشق ہوگا وہ اپنے محبوب کے سامنے ہی تو کمزور پڑے گا۔ وہ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی دلی جذبات اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے ہمیشہ عاجزی، بے بسی، مسکینی اور ذرا دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرے گا۔ میر تقی میر نے یہاں پر کیا انداز اختیار کیا کہ خود کو ایک فقیر کی طرح بیان کیا۔ فقیر وہ نہیں جو جگہ جگہ پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے کچھ نہ کچھ روٹی، کپڑے یا پیسوں کی فارم میں مانگتا ہے، بلکہ یہاں پر وہ اپنے محبوب سے بدلے میں محبت کا طلبگار ہے۔
ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ایک فقیر کی طرح بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ میں اپنی عاجزی سے، اپنے فقیرانہ انداز سے اے میرے محبوب تیرے سامنے حاضر ہوں۔ میری عاجزی اور مسکینی کی یہ انتہا ہے کہ میں تجھے ہر حال میں دعا دے رہا ہوں، چاہے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے یا میری ہتھیلی پہ کچھ رکھ دے۔ اور یہاں ہتھیلی پہ کچھ رکھنے سے مراد اس کی محبت کا محبت سے جواب دینا ہے۔ چاہے کوئی بھی انداز ہو میرے محبوب کا، میرا کام کیا ہے؟ اس کے حق میں دعا کرنا۔ ایک شعر سے تھوڑی سی وضاحت اس کی دیکھیں۔ ہم سے کوئی تعلق خاطر تو ہے اسے، وہ یار با وفا نہ سہی بے وفا تو ہے۔ با وفائی کا درجہ نہ ملے اسے، لیکن ایک بے وفائی کا تعلق تو اس سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ بڑی یوں کہہ لیجئے کہ بہت گہری دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے میر اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ حرف تعسف کا استعمال کیا ہے اس نے یہاں پر، فریاد کے انداز میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ آہ حرف تعسف ہے، افسوس یا فریاد کے لیے بولا جانے والا حرف ہے۔ دل اٹھا کر دل بھر جانا، بڑی بیزاری سے، ہر چیز سے تنگ ہو جانا۔ اب وہ اپنے محبوب سے کیا کہتا ہے؟ ایک محبت کی راہ کیا اختیار کی، دنیا کی ہر شے، ہر خوشی، ہر احساس سے منہ موڑ لیا۔ شاعر کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوئے تو جیسے ہر ایک غم نے سر اٹھا لیا ہو، یعنی ہر دکھ، ہر درد تازہ ہو گیا، ہر لمحہ افسوس کی نظر ہو گیا۔ اصل میں کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنی محبت کی طلب کے سوا دنیا کی ہر خواہش اور ہر شے سے اس کا دل بھر گیا ہے۔ اب کوئی نئی تمنا اس کے دل میں نہیں جاگ سکتی۔ یعنی اس نے اپنے محبوب سے اس قدر والہانہ پن کا اظہار کیا، اس نے اپنی اس قدر گہری محبت کا اظہار اس نے اپنے محبوب سے کر دیا، جس میں وہ وضاحت اس چیز کی کر رہا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت نے کیا سر اٹھایا کہ میرے سامنے دنیا کے باقی تمام تر جذبات یا باقی تمام تمنائیں کمتر پڑ گئیں۔ یعنی اسے محض اپنے محبوب کی خواہش اور تمنا کے علاوہ دوسری کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ یہ ہر چیز سے دل اٹھ جانا، ہر چیز سے دل بیزار ہو جانا، پس پردہ کیا بات ہے؟ کسی ایک چیز میں کسی ایک طرف اپنا دل لگا لینا، اور یہ محبت کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم صوفیائے کرام کی بات کرتے ہیں عشق حقیقی کے حوالے سے، تو وہ جب اپنی محبت اللہ کی راہ پہ ڈالتے ہیں، محبوب الہی کی طرف چل پڑتے ہیں، تو پھر انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر لمحہ محبوب الہی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان اگر عشق مجازی کے طور پر محبوب مجازی سے لو لگا بیٹھتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر بیٹھتا ہے اور اس قدر اس کا والہانہ پن ہوتا ہے، تو پھر اسے اس دنیا میں سوائے اپنے محبوب کے کوئی دوسری تمنا، کوئی دوسری آرزو کہیں پر بھی اس کے آڑے نہیں آتی۔ اسے کوئی نفع نقصان پہنچنے والی بات نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی راہ کا تعین کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ محبوب کی تمنا کسی عاشق کے لیے اس کا نصب العین بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کو اپنا محبوب بنا لے، چاہے وہ کوئی گوشت پوست کا انسان ہے، محبوب الہی ہے، یا کوئی اور ایسی مادی چیز ہے جس میں وہ جنون کی حد تک مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری خواہش اس کی زندگی میں آڑے نہیں آ سکتی۔ ایک شعر سے اس کی وضاحت ہم کریں تو یوں بھی کر سکتے ہیں: محبت جہاں کی تہاں ہو چکی، کچھ اس روگ کی بھی دوا ہی نہیں۔ محبت کے بارے میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، محبت جہاں کی تہاں ہو چکی، یعنی محبت کیا ہے؟ یہاں ہے، وہاں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ہر جگہ پھیل چکی، یہاں سے وہاں ہو گئی، وہاں سے یہاں ہو گئی۔ یہ کچھ عجیب قسم کی بیماری ہے، روگ، بیماری یا درد، یہ کچھ عجیب قسم کا روگ، کچھ عجیب قسم کی بیماری یا درد ہے
جہاں چاہے تلاش کر لو، اس روگ، اس درد یا اس بیماری کی کوئی دوا ہی نہیں۔ تیسرا شعر، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب سے شکایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہاں اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کس قسم کی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس سے پہلے شعر میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی عاشق کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، دیکھیں وہ گوشت پوست کا انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ عشق حقیقی کی راہ بھی ہو سکتی ہے، کسی مادی چیز کی لگن بھی ہو سکتی ہے۔ جب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ غزل انسانی جذبات اور احساسات کا نام ہے، تو یہ جذبات اور احساسات ضروری نہیں ہے کہ کسی گوشت پوست کے انسان سے ہی ہوں۔ دنیا میں اپنے مقصد سے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے کسی رشتے سے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے آس پاس کی چیزوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم ایک مثال لیں، ایک ادیب کی مثال لیں، اسے اپنے قلم سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی صنف میں لکھتا ہے، اسے اپنے قلم سے محبت ہوتی ہے، اسے اپنی تحریروں سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی افسانہ نگار ہے، کوئی ناول نگار ہے، کوئی ڈرامہ نگار ہے، کوئی تنقید نگار ہے، کوئی مکتوب نگار ہے، انہیں اپنے اپنے شعبے سے دلچسپی اور محبت ہوتی ہے، یہ بھی تو ان کا عشق ہے۔ یعنی ہم عشق کو کسی ایک فارم میں نہیں دیکھ سکتے، عشق کو ہم کسی ایک لائن کی جستجو نہیں کہہ سکتے، عشق کے بے پناہ روپ ہے۔ اور میرے نزدیک عشق کا کہہ لیں کہ سب سے اہم معنی جو ہے وہ جنون کی حد تک کسی چیز کی گہرائی میں چلے جانا ہے، اور یہ عشق اگر صدق دل سے ہو تو انسان کو مثبت راہ کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم تاریخ کی کتابوں سے ایگزامپلز دینے پہ آئیں تو ہم آدم علیہ السلام سے وہ مثالیں لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسی امثال موجود ہیں۔ اپنے شعر کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو یہاں اگر میں شاعر کو ایک ایسا عاشق کہہ دوں جو اپنے محبوب کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہے کہ اسے محبوب کے علاوہ کسی دوسری تیسری تمنا یا آرزو کی خواہش نہیں ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، پہننے اوڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، زندگی کی آسائشوں سے تعلق رکھتی ہے، جینے مرنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس نے تمام چیزیں اپنے سامنے کمتر کر کے اپنی زندگی سے نکال دی۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اپنے محبوب سے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے دلی جذبات کیا ہیں۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، نا امیدانہ، جہاں کوئی امید یا آس باقی نہ رہے، مایوسی کی نگاہ کہہ سکتے ہیں آپ، مایوسی کی نگاہ، نا امیدی کی نگاہ۔ سو تم ہم سے، یعنی اے میرے محبوب تم مجھ سے منہ بھی چھپا کر چلے، منہ بھی پھیر کر چلے، منہ موڑ کر چلے، نظر کترا کر چلے۔ اب یہاں پر شاعر کی خواہش دیکھیے، اول تو محبوب کی خواہش یہ ہے، عاشق کی خواہش یہ ہے کہ اس کا محبوب اس پر وہی نظر الفت ڈالے جس محبت کی نظر سے وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ممکن ہو جائے تو پھر غزل کا موضوع پورا نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر تو ہم غزل کی بات کر رہے ہیں نا، اور میر کی بات کر رہے ہیں جس کی شاعری حامل ہے درد و غم اور رنج و الم کی۔ اگر یہاں محبوب کا ملاپ ہو جاتا، محبوب بھی بدلے میں شاعر کی مرضی کا جواب دے رہا ہوتا، تو شاید میر کی غزل کا وہ مقصد یا وہ مقام پورا نہ ہوتا، وہ تاثر باقی اس میں سے نہ رہتا۔ کیونکہ یہ غالب کا کہنا بھی ہے، غالب یا مولوی عبدالحق، میں شاید دونوں میں کچھ غلطی پر ہوں، اس کی تصحیح ایک دفعہ کر لیجئے گا، اصلاح اس کی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کہیں سے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا شاید غالب کے حوالے سے یا مولوی عبدالحق کے حوالے سے کہ اگر میر کے کلام سے رنج و الم الگ کر دیے جائیں تو ان کی شاعری بے اثر ہو جاتی ہے، یعنی
میر کے کلام پر جو چیز حاوی ہے، جس چیز نے میر کو صحیح معنوں میں ایک باوقار شاعر بنایا، وہ میر کے تخاطب میں، میر کے انداز میں درد، رنج اور الم کی بنیاد ہے۔ اب وہی رنج و الم لے کر سامنے آئے ہم اور اس شعر کو اس حوالے سے دیکھیں تو کتنے خوبصورت انداز میں اس نے اپنی عاجزی اور مسکینی ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ اگرچہ میں اپنے محبوب سے ایک بھرپور محبت کی نگاہ کی توقع رکھتا ہوں، یعنی شاعر نے اپنے محبوب سے بے پناہ توقعات لگا لی کہ جب میں اس سے محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوں، جب میں اس پر دل و جان سے نثار ہوں، تو بدلے میں میرا محبوب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرے گا اور اس کی نظر کرم بھی مجھ پر ہوگی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخر کار تنگ آ کر شاعر کی زبان سے کیا کلمات ادا ہوئے کہ ایک امید کی، مسرت کی یا خوشی کی نظر نہ سہی، کاش میرا محبوب مجھ پر مایوسی سے ہی ایک نگاہ ڈال لیتا۔ لیکن سوچو یا دیکھو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میرا محبوب تو مجھ سے بالکل بے فکر ہو کر، لاپرواہ ہو کر، لا تعلق ہو کر ہی چل پڑا، یعنی میری اس کی زندگی میں کوئی وقت باقی نہ رہی۔ یعنی یہاں شاعر کو اپنی کم آئے گی یا یوں کہہ لیجئے کہ محبوب کی طرف سے ایک بیزاری کا بھرپور احساس ملا۔ مفہوم کے طور پر ایک نظر اس شعر کو دیکھیے گا۔ ایک عاشق کی شکایت محبوب کی بے رخی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ یہاں بھی وہی شکایتی انداز ہے، محبوب سے اس کی توقعات کا بے حد و بے شمار ہو جانا اور یہ گمان کر بیٹھنا کہ وہ جسے میں نے چاہے جانے کے قابل سمجھا وہ ایک امید بھری نگاہ مجھ پر ضرور ڈالے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ پھر یہ خواہش ہے کہ چلو نگاہ الفت نہ سہی، اے میرے محبوب، یاس و نا امیدی کی نظر ہی مجھ پر ڈالی ہوتی، لیکن تم نے مجھے اس قابل بھی نہ سمجھا۔ بڑی بات ہے، ایک طرف شاعر کہتا ہے کہ باوفا نہ سہی، وہ بے وفا ہی نکلے۔ آخر اس با اور بے میں کوئی تعلق تو محبوب سے قائم رہے گا، لیکن اس کے محبوب نے نہ با کا تعلق رکھا نہ بے کا تعلق رکھا، یعنی دونوں ہی سرے سے ختم کر دیے۔ اس نے اس کے وجود کا اعتراف ہی نہ کیا۔ تھوڑا اور سمجھنے کے لیے ایک شاعر کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ دل بھی توڑا تو سلیقے سے نہ توڑا تم نے، دل بھی توڑا تو سلیقے سے نہ توڑا تم نے، بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ دل بھی توڑا تو سلیقے سے نہ توڑا تم نے، بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ بے رخی دکھانے کے، بیزاری دکھانے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں۔ یہ انداز یہاں شعر میں شاعر کو بہت ہی چبھ گیا، برا لگ گیا۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، شعر نمبر 4۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ دکھائی دیے، نظر آئے، کون نظر آئے؟ محبوب کی ایک جھلک دیکھنا، یوں اس طرح۔ بے خود کیا، خود سے بے خبر کر دیا، یعنی مجھے اپنی خبر نہ رہی، مدہوش ہو گیا۔ ہمیں آپ سے، ہمیں اپنے آپ سے جدا کر چلے، خود سے بھی الگ کر گئے۔ سادہ لفظوں میں کیا مفہوم ہے کہ جب میری نگاہ اپنے محبوب پر پڑی تو میں اس قدر بے خود ہو گیا، اس کے حسن و جمال میں اسے دیکھ کر اس قدر گم ہو گیا کہ مجھے اپنی بھی کوئی خبر نہ رہی، یعنی میں کیوں ہوں، کس حال میں ہوں، کیسے ہوں، مجھے یہ بھی علم نہیں تھا۔ میں اپنے محبوب کے حسن و جمال میں گم ہو گیا، کھو گیا۔ شاعر محبوب کی تعریف کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ محبوب پر نگاہ پڑی تو اس کا عجب حال ہو گیا۔ پہلے تو دل اس کی دید کا آرزو مند ہوا، اس کی دید کا، محبوب کو دیکھنے کا۔ پہلے تو دل اس کی دید کا آرزو مند ہوا، اور پھر ستم یہ کہ جب آمنا سامنا ہوا
तो क्या तमाशा सा हो गया, मेरे महबूब का हुस्न मुझे खुद से बेगाना कर गया, यानी मुझे अपना भी होश न रहा, जलवाए महबूब ने दुनिया से बेखबर कर दिया। मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत और सबसे सादा शेर है। आप कह सकते हैं कि एक गज़ल की पहचान इस किस्म की गुफ्तगू ज़्यादा होती है, गज़ल की जान इस किस्म के अशार या इस किस्म के अल्फाज या ऐसे जज्बात से ज़्यादा वाज़े होती है। तो शायर यहाँ पर अपने महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते हुए अपनी दिली कैफ़ियत का इज़हार कर रहा है कि पहले तो दिल इस बात का ख्वाहिशमंद हुआ कि मैं अपने महबूब की एक झलक देख सकूं, मगर ये क्या माजरा हुआ कि जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है तो मैं उसके हुस्न व जमाल में, उसकी खूबसूरती में अपनी ज़ात गुम कर बैठा, मुझे अपना भी होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। यानी महबूब का हुस्न मदहोश कर देने वाला था। बकौल शायर, कमाले इश्क तो देखो वो आ गए लेकिन, कमाले इश्क तो देखो वो आ गए लेकिन, वही शौक वही इंतज़ार बाकी है, वही शौक वही इंतज़ार बाकी है। यानी महबूब सामने खड़ा है लेकिन अभी भी हम कहीं ख्यालों में गुम हैं। किस ख्याल में गुम हैं? अपने महबूब के हुस्न व जमाल में गुम हैं। शेर नंबर 5, जबी सजदा करते ही करते गई, हक के बंदगी हम अदा कर चले। इस गज़ल का एक और खूबसूरत शेर, इसका ज़रा थोड़ा सा गहराई में जाकर देखिएगा कि मीर यहाँ पर कहना क्या चाहता है। जबी से मुराद यहाँ पर माथा या पेशानी है। जब इंसान सजदा करता है तो ये पेशानी या माथा नीचे आजिज़ी से ज़मीन पर जाकर लगता है, ज़मीन से टकराता है, तो इंसान मुकम्मल तौर पे झुक जाता है। हक के बंदगी क्या है? इबादत का हक कह लें, इबादत का वो दर्जा कह लें, इंसान होने का हक कह लें, अल्लाह की बंदगी का हक कह लें। ठीक है, अब शायर यहाँ पर क्या कहना चाहता है? अपने महबूब के हवाले से ही बात कर रहा है। जबी सजदा करते ही करते गई, हक के बंदगी हम अदा कर चले। दो हवालों से देखिएगा। ये इस गज़ल का वो शेर है जो हकीकी रंग भी दिखा रहा है और मजाजी रंग भी दिखा रहा है। ठीक है, मोहब्बत या इश्क का फ़कत एक ही तकाजा महबूब से अपनी अताअत व फर्माबरदारी का हक अदा करना होता है। कोई भी महबूब है, आप अल्लाह ताला से लौ लगाएं, आप अल्लाह से मोहब्बत रखें, आपसे बदले में अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और फर्माबरदारी मांगी है। कुरान इसके अहवाल में मौजूद है, सुन्नत नबवी इसमें मौजूद है। आप इन तमाम बातों में देखें, अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और फर्माबरदारी मांगी है। हाँ, उसकी अताअत और फर्माबरदारी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कहीं वो अपने ज़िक्र से मांगता है, कहीं वो अपने शुक्र से मांगता है, कहीं वो अपनी मखलूक की मदद और हमदर्दी से मांगता है। अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी यही है। और कहीं वो अहकामात इलाही की पासदारी करते हुए लोगों से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मांगता है। अब अगर वो इश्क़ हकीकी के हवाले से बात कर रहा है तो शायर का यहाँ पर क्या कहना है कि महबूब हकीकी के सामने अपना सर झुकाना दरअसल अल्लाह की या महबूब हकीकी की अताअत ही तो है। कौन झुकता है किसी के सामने? यूँ इस तरीके से रुकू में जाना, फिर सजदे की हालत में जाना, इस तरीके से कोई इंसान किसी इंसान के सामने झुकता है? ये ताबेदारी की इंतहा है, ये अताअत और फर्माबरदारी की, ये आजिज़ी की इंतहा है। किबला रुख होकर एक ही अल्लाह की इबादत करना, उसी अल्लाह के सामने दिन में 5 बार सजदा रेज़ होना, ये आजिज़ी की, उसकी बंदगी की इंतहा है। यहाँ बंदगी से मुराद अताअत है, फर्माबरदारी है। यानी इंसान अगर महबूब हकीकी का रास्ता इख्तियार करता है तो उसकी तमाम उम्र महबूब हकीकी की बंदगी करते हुए ही गुज़र जाती है। और अगर कोई इंसान महबूब मजाजी की अताअत और फर्माबरदारी का बीड़ा उठाता है तो तमाम उम्र उस महबूब मजाजी की ख्वाहिशात, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना, उसकी अताअत गुजारी करना, उसकी फर्माबरदारी करना ही उसके लिए बंदगी है। यहाँ हम हक के बंदगी को दो हवालों से देखेंगे। इश्क़ हकीकी है
تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دینا، ٹھیک ہے. عبادت دوسرے لفظوں میں ہم اسے یہاں پر اللہ کی عبادت کے حوالے سے اطاعت یا فرما برداری کہیں گے. اور اگر عشق مجازی ہے تو یہی حق بندگی اپنے محبوب کی رضا میں راضی رہنا، اپنے محبوب کی ہر من پسند بات ماننا، اس کی دل آزاری نہ کرنا. یعنی دونوں حوالوں سے یہ شعر اس معیار پر پورا اترتا ہے. مفہوم میں ایک نظر دیکھیے گا. محبت یا عشق کا فقط ایک ہی تقاضا محبوب سے اپنی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کرنا ہے، خود کو محبوب کا اطاعت گزار سمجھنا، اور یہ ثابت کرنا ہی ایک سچے عاشق کا جنون ہوتا ہے. مذکورہ شعر حقیقی و مجازی دونوں حوالوں پر پورا اترتا ہے. محبوب حقیقی ہے تو اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کی بندگی کرتے کرتے تمام عمر گزار دینا. اگر یہاں محبوب مجازی مخاطب ہے تو بھی اس محبوب سے محبت کا حق ادا کرنا، اسی کو چاہتے ہوئے عمر تمام ہو جانا، یعنی خود یہ سمجھ لینا کہ ہر طرح کی فرما برداری ہم نے اب کر لی ہے. یعنی شاعر اپنی محبت میں خود کو اتنا معتبر سمجھ رہا ہے کہ اب اسے یوں لگتا ہے کہ اس نے بندگی کا ہر حق ادا کر دیا. محبوب حقیقی ہے اگرچہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہاں صرف اس نے حق بندگی کی انتہا بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کا حق پورا کر دیا، اللہ کی بندگی کا حق پورا ادا کر دیا، تو یہ ناممکن ہے. ہم صبح سے شام تک یا اپنی پوری زندگی میں اس کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ کون کون سا لمحہ ہوگا جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے ذکر سے کون کون سا لمحہ ہوگا جو خالی رہے گا؟ اس لیے محبوب حقیقی کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ حق بندگی ادا کر چلے ناممکن سی بات ہے. لیکن جہاں تک ہو سکا وہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کی. بحوالہ غزل ہم یہاں پر شاعر کی بات کر رہے ہیں. اور اگر وہ محبوب مجازی سے مخاطب ہے تو اس نے یہاں پر یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ جب ہی سجدہ کرتے گئی. یہاں محبوب مجازی کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تو تمام عمر تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی. اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے تیرے حق میں کیا کیا، تو میں بڑے آرام سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تیرے حق میں تیری محبت کا یا تیری اطاعت کا حق میں مکمل طور پر ادا کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں. بقول شاعر، بندگی ایک اپنی کیا کم ہے، بندگی ایک اپنی کیا کم ہے، اور کچھ تم سے کہیے کیا صاحب. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ میں جو تمہاری اطاعت کر رہا ہوں اے میرے محبوب، میں جو تمہاری فرما برداری کر رہا ہوں، میں جو تمہارے سامنے عاجزی اور مسکینی کی علامت بنا کھڑا ہوں، تو یہ کم ہے. اس کے علاوہ تم مجھ سے اور کیا توقع رکھتے ہو؟ یعنی شاعر کسی بھی صورت اپنے محبوب کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر افسوس اسے خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. شعر نمبر 6. پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے. ایک اور بہت خوبصورت شعر، غور کیجئے گا اس پہ. پرستش عبادت کرنا، پوجا کرنا. یہاں دوسرا مطلب آپ لے سکتے ہیں محبت یا چاہے جانے کی انتہا کر دینا. یہاں تک کہ اے بت ویسے کہتے ہیں مٹی یا پتھر کے بنے ہوئے کسی مجسمے کو. یہاں شاعر بت کہہ کے مخاطب ہے، استعارہ استعمال کیا ہے اس نے اپنے محبوب کے لیے. محبوب کو بت کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے بت؟ کیونکہ اس کا محبوب اس کی کسی بات کا اسے جواب نہیں دے رہا. ظاہر ہے بتوں کو بھی گویائی نہیں ملی کہ وہ کسی بات کا جواب دیں، اس لیے اس نے اپنے محبوب کو یہاں بت کہہ کر مخاطب کیا. نظر میں سبھوں کی قدیم اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سب کی نظر میں، تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں سے مراد لی گئی ہے. خدا کر چلے، بڑا معتبر کر چلے. اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا اس شعر پر. شاعر کہنا کیا چاہتا ہے کہ میں نے جس انداز سے اپنے محبوب سے محبت کی وہ دراصل صرف محبت نہیں تھی، وہ محبوب کی عبادت کا، بندگی کا، اس کی پوجا کا یا اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک گہرا تاثر یا گہرا رنگ تھا.
یعنی وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کو عبادت اور پوجا کے برابر کھڑا کر رہا ہے، اور کہیں سوچ رہا ہے وہ یہ کہ اگر میں اس انداز سے محبوب الہی، میں اگر اس انداز سے محبوب حقیقی کی پرستش کرتا تو شاید یہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا، یہ میرے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی پرستش کا حقدار صرف میرا اللہ ہے، کم از کم بدلے میں وہ کوئی جواب تو دیتا ہے، آپ کے جذبات کی قدر تو کرتا ہے۔ افسوس میں نے اس پرستش کے قابل، یہاں پرستش کا لفظ اس نے اپنی محبت کی انتہا کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پرستش کا لفظ کسی انسان کی پوجا یا عبادت کی غرض سے استعمال نہیں کیا گیا، وہ صرف اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے ایک لفظ اس نے تلاش کیا ہے تاکہ وہ اپنی محبت کی انتہا بتا سکے۔ اور میں نے پچھلے شعر کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں اس کی مراد حق بندگی کے حوالے سے دیکھیں یا پرستش کے حوالے سے محبوب کی اطاعت کرنا ہے، محبوب کی فرما برداری کرنے سے اس کا مراد ہے۔ مفہوم ایک نظر غور سے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں اور آ جائے گا۔ مذکورہ شعر محبوب سے دلی وابستگی کا بے پناہ اظہار ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے محبوب، اس سے بڑھ کر میری محبت اور خلوص کا کیا ثبوت ہوگا کہ میں نے محبت کی آڑ میں تجھ سے عشق کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ میں نے تیری پوجا بھی کی۔ بریکٹ میں نے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی ہے، غور سے دیکھیے گا، غلط معنی کی طرف نہ جائیے گا۔ یہاں پر محبت کی انتہا بیان کرنے کے لیے، حد سے زیادہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے پرستش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پرستش بھی ایسی، اطاعت بھی ایسی کہ دنیا فریب کا شکار ہو گئی۔ کیا فریب کھایا دنیا نے؟ یعنی دنیا بھی میرے محبوب کو اطاعت کے لائق سمجھنے لگی۔ میں چاہ رہا ہوں اپنے محبوب کو، میں اپنے محبوب کی فرما برداری کر رہا ہوں، میں نے اس انداز سے اس کی فرما برداری کی، اس کی اطاعت گزاری کی کہ لوگ میری دیکھا دیکھی میرے محبوب کی قدر اپنی نظروں میں بڑھا گئے، اور جس انداز سے میں نے اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کی، لوگ میرے محبوب کو واقعی سب کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت یا نمونہ سمجھنے لگے۔ یعنی شاعر یا عاشق کے توسط سے لوگوں نے اس کے محبوب کو چاہنا شروع کر دیا۔ یعنی دنیا بھی میرے محبوب کو اطاعت کے لائق سمجھنے لگی۔ چاہت کی یہ انتہا تو فقط رب سے منسوب ہو سکتی ہے، لیکن میں نے تجھے اپنی چاہت کے انداز سے اتنا معتبر بنا ڈالا۔ یعنی آپ کسی سے اس قدر محبت کریں، کوئی آپ کی چاہت کا اس حد تک حقدار ہو جائے کہ لوگ آپ کی چاہت کا وہ انداز دیکھ کر جسے آپ چاہ رہے ہیں اس کے مداح ہو جائیں، اس کے اطاعت گزار ہو جائیں۔ بقول شاعر، بے پرستش بشریت نہیں رہ سکتی ہے، بت ہو، دنیا ہو، خدا ہو یا کچھ ہو۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ یہاں بھی پرستش سے مراد اطاعت ہے، فرما برداری۔ اور صاف سی بات ہے، آپ کے گھر میں چھوٹے بڑے رشتے بھی تو ہوں گے، چھوٹے کی بھی اپنی عزت ہے، بڑے کی بھی اپنی عزت ہے۔ جب تک اطاعت اور فرما برداری آپ کے لب و لہجے میں، آپ کی زندگی کے عوامل میں نہیں شامل، آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے، آپ کسی کی نظر میں معتبر نہیں ہو سکتے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کا مقطع۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنے نام کا مختصر حصہ، جسے تخلص کہتے ہیں، استعمال کرے، تخلص کی خاص علامت کے ساتھ۔ غزل کا وہ شعر مقطع کہلاتا ہے، یعنی جہاں بات قطع کی جا رہی ہے، ختم کی جا رہی ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ ایک سوالیہ انداز ہے، اپنے آپ سے گفتگو ہے، افسوس ہے، تھوڑا سا پچھتاوا ہے، شرم کا احساس ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہیں کیا، کیا کہیں، کیا بولیں، کیا جواب دیں، کسی کو کیا جواب دیں، کسی سے کیا بات کریں، جہاں میں، اس دنیا میں، کنایا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر
इस शेर की फ़नी खुसूसियत क्या है? यहाँ किनाया करीब इस्तेमाल किया गया है। किनाया को अगर हम शुरू की 2 अक़साम में लें, ठीक है, बईद और करीब के ज़ुमरे में अगर हम लें, तो किनाया बईद वो है जिसे समझने में और तलाश करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, और किनाया करीब वो है जो करीब से ज़रा आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा शेर के मफ़हूम पे गौर कीजिएगा, ये फ़नी हुस्न भी आपकी समझ में आ जाएगा। शायर क्या कहता है? तमाम उम्र गुजार लेने के बाद, यानी शायर अपनी ज़िंदगी के, या आशिक अपनी ज़िंदगी का दिन अपनी ज़िंदगी के पूरे कर चुका है। तमाम उम्र गुजार लेने के बाद इस बात का अफसोस कि वक्त ज़ाया कर दिया, जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए वो पूरा ना कर सके। अब शर्मिंदगी का एहसास भी हम पर हावी है कि अगर किसी ने दुनिया में आने का मकसद पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे, हम उसे क्या कहेंगे। मकाम अफसोस है कि यहाँ हम लाजवाब हैं, जवाब देने से कासिर हैं। शेर की खुसूसियत क्या है कि यहाँ पर किनाया का इस्तेमाल है। इंसान का दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद क्या है, किनायतन, इशारतन बात की गई है, ठीक है। शायर यहाँ पर महबूब के हवाले से बात कर रहा है कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़ाया कर दी, कभी हक़ बंदगी अता करते हुए, कभी सजदा करते करते, कभी महबूब की अतात गुजारी करते करते, कभी उसकी एक झलक देखते देखते, कभी मायूसी में, कभी मसरत में, कभी राहत में, कभी रंजो अलम में। यही तमाम उसकी ज़िंदगी का महबूब की मोहब्बत के बदले हासिल था। इसी हुसूल के हवाले से, इसी हासिल के हवाले से वो बात करता है कि अब जब मैं अपनी तमाम उम्र गुजार चुका हूँ, मुझे अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का सिला ला ताल्लुकी और लापरवाही की सूरत हासिल हो चुका है। यानी अब महबूब की तरफ जाने वाला रास्ता मुझे बंद नज़र आ गया है। मुझे अपनी मोहब्बत परवान चढ़ती दिखाई नहीं देती। महबूब का कुर्ब मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा दिल ये कहता है कि मैं अब बहुत अफसोस और शर्मिंदगी के मुकाम पर खड़ा हूँ। उम्र भी गुजर गई, जज्बात भी कमज़ोर पड़ गए, कुछ हासिल भी ना हुआ, और ऊपर से दुनिया के सवालात भी शुरू हो गए। दुनिया के सवाल क्या हैं कि मैं क्या कहूँगा, मैं क्या जवाब दूंगा। ए मीर, अगर मुझसे किसी ने ये पूछ लिया कि ओ मियाँ, दुनिया में तुम किस लिए आए थे, क्या कर चले हो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें दुनिया में अपने आने का मकसद भी मालूम था? क्या तुम दुनिया में अपने आने का मकसद भी पूरा कर चुके हो, या सिर्फ तुमने एक ही राह इख्तियार की और उस राह से भी तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ। यानी दुनिया में आने का जो असल मकसद था, उस मकसद से हट गया। बजाय इसके कि दुनिया को उन ज़ावियों के मुताबिक गुजारा जाता जिस मकसद के तहत दुनिया में रब्बे कायनात ने भेजा था, दुनियावी चीज़ों में पढ़कर, मादी चीज़ों में पढ़कर अपनी उम्र भी ज़ाया कर दी और खाली हाथ भी रहा। अफसोस, शर्म, या कह लीजिए कि दुख का मुकाम है यहाँ पर शायर के लिए। एक शेर देखिए, सब कर लेना लम्हे ज़ाया मत करना, सब कर लेना लम्हे ज़ाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे ज़ाया मत करना। अब क्या हो सकता है सिवाय अफसोस के? तो वो मोहब्बत भी जो बदले में जज्बात से आरी हो, जज्बात से खाली हो, तो बेमकसद ही रहती है, फ़ायदा तो कुछ ना हुआ उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गज़ल की एक्सरसाइज या मश्क की तरफ। सफ़ा नंबर 163 और 164 पर आपकी गज़ल की मश्क मौजूद है, और आपके इस मश्किया हिस्से में तमाम तर सवालात पहली गज़ल से ही मुताबिकत रखते हैं। दूसरी गज़ल जो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में उसे मुकम्मल करेंगे 1 दिन के बाद। दूसरी गज़ल का कोई ऐसा सवाल यहाँ पर आपकी मश्क में मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इसी गज़ल के साथ आपके मश्की सवालात भी मुकम्मल कर दिए हैं। मैं आपको गज़ल के हवाले से कुछ इस्तिलाहात जो हैं वो तारीफ़ और मिसालों के साथ दूंगी, अगरचे वो आप पहले पढ़ चुके हैं। मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, ये पहले कई बार आपकी नज़र से गुज़र चुका है, लेकिन फिर भी 2-3 लाइनों में तारीफ़ के हवाले से एक मुख्तसर सा हवाला मैं आपको इस लेक्चर के साथ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दूंगी। एक नज़र उन्हें पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी ग्रामर बुक में भी उनकी सारी तफसील
موجود ہوگی۔ آپ کے نوٹس میں تمام تر سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ انہیں دہرا دیتی ہوں تاکہ کہیں کوئی مشکل ہے تو وہ بھی حل ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست الفاظ کا انتخاب کریں۔ یہاں کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں اور درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ یہ سوال آپ خود کریں گے۔ الف، بے، جیم، دال، ہے اور واو، یہ 5-6 حصے آپ کو دیے گئے ہیں، 4 جز آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے پہلا سوال ہے، ہر شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اگر اس میں قافیہ ردیف موجود ہو تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ ردیف دونوں موجود ہوں اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع لفظ طلوع سے نکلا ہے، ظاہر ہونے سے نکلا ہے، پہلی بار سامنے آنا، منظر عام پر آنا۔ غزل کے ڈیش میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کا مطلب ہے قطع کرنا، ختم کرنا، وہاں پر اینڈ کر دینا، وہاں پر اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا۔ تو گویا تیسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ مقطع۔ حصہ دال میں دیکھیے، میر کو ڈیش کہا گیا ہے، خدائے سخن کہا گیا ہے میر کو۔ اگلا سوال آپ کا، غزل کے تمام اشعار کا ڈیش مفہوم ہوتا ہے۔ غزل کے تمام اشعار کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ نظم کے تمام اشعار اپنے موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں، جبکہ غزل کے ہر شعر کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ میر کی غزل کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ میر کی غزل کا بنیادی موضوع غم ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 2، پہلی غزل کے مقطع کی وضاحت۔ آپ کے پاس یہاں پر سوال ہے کہ سوال نمبر 2، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کی غزل کے اس مقطع کی تشریح کریں، نیز یہ بھی واضح کریں کہ اس میں علم بیان کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے۔ میں نے مقطع کی وضاحت میں اس آخری سلائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفصیل موجود ہے۔ کنایہ استعمال کیا گیا ہے، کیوں استعمال کیا گیا ہے، کنایہ وہاں پر کس اشارے کی طرف وضاحت کر رہا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بولتے بولتے بیچ میں سمجھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مفہوم میں بھی موجود ہے، آپ کے پاس نوٹس میں اس کی تشریح میں بھی وضاحت موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل مصرعوں کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال آپ کے پاس کتاب میں ہو بہو موجود ہے، ایک ایک مصرع یہاں پر دیا ہوا ہے، دوسرا مصرع آپ نے غزل سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ یہ کام آپ خود کریں گے، چاہیں تو یہیں بک پر سامنے دوسرا مصرع لکھ کر شعر مکمل کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، میر کی شاعرانہ خصوصیات پر نوٹ لکھیے۔ میں نے آپ کو جو حوالہ شاعر دیا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ میر کے کلام کی وضاحت موجود ہے، اس لیے آپ اپنے حوالہ شاعر میں سے وہ جملے تلاش کر کے جہاں پر ان کی شاعرانہ خصوصیات دی ہوئی ہیں 3 سے 4 سطروں تک محدود جواب بنا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کے نوٹس میں بھی یہ سوال موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد بالکل آخر میں آپ کو غزل کی تعریف دی گئی ہے، میں بھی لکھوا چکی ہوں، آپ کو ڈاکومنٹ میں موجود ہے آپ کے پاس، اور یہاں پر صفحہ نمبر 164 پر بھی موجود ہے۔ یہاں تک آپ کی پہلی غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک دن بعد یعنی جمعرات اپنی دوسری غزل مکمل کریں گے۔ اس غزل کے ساتھ میں آپ کو کچھ غزل کی اصلاحات بھی دوں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم تھوڑا سا ایک نظر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ہم اپنے پیپر پیٹرن کی طرف آئیں گے تاکہ کچھ چیزیں حل کرنے میں جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی اور کامیابی عطا کریں۔ اپنا کام دھیان سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نوٹ بک بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اب تک کے تمام لیکچرز میں بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہو چکی ہوں گی۔ اجازت، اللہ حافظ۔